اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 83، 84، 85 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم۔ تو آیت نمبر 83، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ فإن رجعك الله، اور اگر اللہ آپ کو لوٹا کے لائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے لیے ایسا مطلب ایسا بولا جاتا ہے کہ شاید یہ وہاں پر تبوک پر شاید نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ لوٹائے، یعنی کہ مطلب جب آپ واپس جاؤ الی طائفتن، تو جو بھی کوئی گروہ یعنی یہ منافقوں کا، تو اگر وہ ہو منہم، مطلب ان میں سے کوئی بھی ایک گروپ سمجھو، فاستأذنوک للخروج، تو وہ تم سے جب اجازت مانگے، یعنی اب جیسے کہ آپ یہاں سے واپس گئے، اس کے بعد سمجھو کہ کہیں اور کوئی اور جنگ مطلب پہ جانا پڑ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کوئی بھی گروپ اگر آپ سے اجازت مانگے کہ ہم نکلیں گے آپ کے ساتھ للخروج فقل، تو اللہ کے ساتھ کہو ان سے لن تخرجوا معی ابدا، تم میرے ساتھ کبھی بھی، نیور، لن از نیور، تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں، ابدا، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ تم دشمن کے ساتھ میرے ساتھ مل کر اس سے جنگ کر سکتے ہو، یعنی کہ تم میرے ساتھ آ ہی نہیں سکتے، اور نہ میرے ساتھ مل کر کہیں پر بھی کسی دشمن سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے تم۔ اللہ یہ جواب دینے کو کہہ رہا ہے کہ ان کو اب کبھی بھی اپنے ساتھ مت لے کے جانا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، پہلی مرتبہ تو تم پیچھے، یعنی کہ مطلب جو بیٹھ رہتے ہیں پیچھے، اس پر تم راضی ہو گئے تھے کہ تم کو تو پیچھے بیٹھ رہنا تھا ان ایکٹیو ہو کے، کہ تم اس پہ راضی تھے۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو رہو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہو، یعنی کہ مطلب جو پیچھے بیٹھ رہتے ہیں، اکثر زیادہ تر عورتیں گھر میں رہتی ہیں نا، تو ان سے کہا گیا کہ پیچھے خالفین جو ہے، جو پیچھے رہنے والے، تو جاؤ ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ یہ اللہ نے کہا کہ مطلب ان لوگوں کو اس طرح سے مطلب کہو، ان کو یہ جواب دو، اور ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ مت لو۔ If then Allah bring thee back to any of them, and they ask thy permission to come out with thee, say, never shall you come out with me, nor fight an enemy with me. For you preferred to sit inactive on the first occasion. Then sit you now with those who stay behind. کیسا سالڈ جواب ہے، پرفیکٹ، الحمدللہ۔ آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیت نمبر 84 جو ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے منہم ماتا ابدا، جو بھی ان میں سے، یعنی جبھی بھی جو مر جائے ان میں سے، جو بھی جن کی موت آ جائے، تو آپ کبھی بھی ابدا، یعنی کبھی بھی ان کی مطلب جو نماز جنازہ ہے وہ کبھی نہ پڑھائے، ولا تصلی، تو یعنی کہ کوئی نماز نہ پڑھائیں، اعلی احد منہم مات ابدا، کہ کبھی بھی جو بھی ان میں سے جب بھی مرے منافقوں میں سے، تو آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں،
کبھی بھی نہ پڑھائیں. ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی ان کے قبروں پر، یعنی قبر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا ان کے لیے، مردے کے لیے جو بھی، تو وہ بھی نہ کریں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے اور اس کے رسول کا، یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا انہوں نے کفر کیا ہے. کتنا بڑا یعنی کہ مطلب ان لوگ نے جرم کیا ہے. وَمَاتُوا، اور وہ مرے ہیں اس حالت میں، وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ فاسق ہو کر مرے ہیں. یعنی کہ جب اللہ کو، جب کسی کو ایسی موت دینی ہوتی ہے نا، اللہ بچائے ہم سب کو، کہ وہ لوگ ہیں نا فاسق رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، اور ان کو اس حالت میں موت آتی ہے تاکہ ان کی معافی کا کوئی باقی نہ رہے، پھر یعنی کہ کوئی دروازہ باقی نہ رہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، اس سے حفاظت کرے ہم سب کی، اللہم آمین. Nor do thou ever pray for any of them that dies, nor stand at his grave. For they rejected Allah and his messenger, and died in a state of perverse rebellion. Perverse rebellion. فاسقون. اس کی نوٹ ہے 1337. On the death of a Muslim, it is the pious duty of every neighboring Muslim who can to assist in the simple funeral ceremonies. یعنی کہ جب بھی کوئی مسلمان گزر جائے تو یہ ایک سب جو بھی لوگ وہاں موجود ہیں، آس پاس کے پڑوسی، یعنی جو بھی آ سکتے ہیں، اب کسی کی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو آ سکتے ہیں وہ اس کو اٹینڈ کریں، یعنی کہ اس فیونرل کو اٹینڈ کریں، اور اس کی سیدھی سادھی یعنی جو بھی سیریمنی فیونرل کی ہوتی ہے وہی کرے، اس کو کرنے میں مدد کرے. دا پریئر فار مرسی بیفور دا باڈی، یعنی وہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ جو مطلب میت سامنے ہوتی ہے اور جو دعائیں مانگتے ہیں نا، کیونکہ دعا ہی تو ضروری ہوتی ہے، دعا ضروری ہوتی کہ وہ دعا کرو کہ اس کے لیے مطلب آسانی ہو اور قبر کی منزلیں آسانی ہو، یعنی تب منکر نکیر کے مطلب سوالات جو ہے وہ اس سے مطلب اللہ آسان کرے، یعنی یہ سب دعائیں کی جاتی ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، سب کے لیے. تو وہ اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی اس کو اٹینڈ کرو اور اس طرح سے دعا کرو، کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کو کہا گیا ہے دا پریئر فار مرسی بیفور دا باڈی از کنسائنڈ ٹو دا گریو، یعنی کہ جب یعنی ابھی تم قبر میں اتارو گے جب میت کو، تو اس سے تم پہلے دعائیں کرتے ہیں نا، دا کنسائنمنٹ آف دا باڈی ٹو دا گریو، اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر میت کو اتارتے ہو بائی اے سمپل سالم اینڈ ڈگنیفائڈ ریچول. اور جو بھی مطلب اس طریقہ ہے، جس طرح سے جو بھی مطلب سمپل طریقہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ. فار دوز ہو ہیو شون ہاسٹیلٹی ٹو اسلام this would not be seemly and is forbidden. اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے اندر یعنی کہ مطلب جو اسلام کے ساتھ انہوں نے مطلب بہت ہاسٹیلٹی بتائی ہے، یا انہوں نے جو بھی مطلب حرکت کیا ہے اور جو انہوں نے منافقت کی ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ مطلب جو بھی دھوکے بازی یا جو بھی جس طرح کی حرکتیں کر کے بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یعنی وہی منافق لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے یہ بالکل بھی اپروپریٹ ہے ہی نہیں کہ، اور ان کے لیے یہ چیز کو حرام کر دیا گیا کہ مطلب ان کی نماز کی جو ہے نا، جنازے کی نماز وہ بھی نہیں پڑھانی ہے، اور ان کے قبروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں بھی نہیں مانگنی ہے. پھر ہے آیت نمبر 85. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَلَا تُعْجِبْكَ، اور آپ کو امیز نہ کرے، یعنی کہ مطلب آپ کو اچھی نہ لگے، آپ پسند نہ کریں، اموالہم، ان کے مالوں کو، یعنی ان کا بہت مال اور ان کی ساری دولتیں دیکھ کے یعنی آپ کو وہ چیز امیز نہ کرے. وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولادیں بھی، یعنی ان کی اولادوں سے بھی آپ امپریس نہ ہوں، اور نہ ہی آپ کو وہ اچھے لگے، پسند آئیں، ایسا نہ ہو. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ،
انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ کی یہ وش ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ انہی چیزوں سے یعنی اسی مال سے اور انہی کی اولادوں سے اللہ ان کو عذاب دے اس دنیا میں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی روح جو ہے ان سے نکلے، یعنی کہ ان سے روح جو ہے جب نکلے تو یہ کافر ہوں. یہ وہ بات ہے کہ جو وہ کفر کی حالت میں ہو اور ان کی روح تب نکلے. تو سوچ لو جب اللہ یہ چیز کرے گا تو دیٹ مینس اب وہ فائنل ہو گیا، کیونکہ اب روح جو قبض ہوئی ہے تو وہ کفر کی حالت میں بندہ تھا. تو کفر کی حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو بھی، تو وہ تو گیا نفاق کی حالت میں، فاسق تھا اور اس کی اس حالت میں موت آ گئی. Nor let their wealth nor their children dazzle thee. Allah's wish is to punish them with these things in this world, and that their souls may depart while they are unbelievers. A'udhu billah, astaghfirullah. اس کی نوٹ ہے 1338. Except for the omission of a single word life, this verse repeats verse 55 above. یعنی کہ یہ جو سورہ توبہ کی ہم نے جو 55 نمبر کی آیت پڑھی تھے وہ اور یہ آیت بالکل سیم ہے، سوائے ایک ورڈ کے کہ وہاں 55 میں جو لائف یعنی حیات دنیا وہ تھا اور اس میں نہیں، اس لیے کہ یہاں موت کی بات ہو رہی ہے نا، تو ادھر لائف نہیں، ادھر لائف کا ورڈ نہیں ہے. But the repetition indicates the harmonious closing of the same argument in two aspects. لیکن وہاں پر بھی جس طرح سے بولا گیا تھا سیم اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ نے جو ایڈوائس کیا ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، یعنی بہت ہی دونوں بالکل صحیح بالکل گئی ہے، اور دونوں کا مطلب جو آرگیومنٹ ہے وہ برابر یعنی کہ کلوز ہوا ہے، اور سوائے ایک ہی ورڈ کے کہ اس وہاں لائف ورڈ تھا یہاں پر نہیں ہے. پھر آیت نمبر 55 جو تھی سورہ توبہ کی، it occurred in connection with the reasons for refusing to receive the contributions of such persons to the expenses of an enterprise which, though vital to Islam's defense, was secretly opposed by such persons. اور اس کے اندر جو بات یعنی کہ مطلب تھی وہ یہ تھی، یعنی جو کنیکشن جو تھا وہ اس بات سے تھا نا کہ یہ لوگ جب بھی کوئی بھی صدقات یا جو بھی خیرات یا کنٹریبیوٹ کریں اس کو ریفیوز کرو، مت ریسیو کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معلوم ہے کہ اسلام کی ڈیفenس کا یعنی اسلام کو بچانے کا کتنا امپورٹنٹ مطلب معاملہ ہے، لیکن تم اس کے اندر خاموشی سے سیکریٹلی جو تم تو اس کو اپوز کر رہے تھے، یعنی تم تو اس کی مخالفت کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں سے اللہ نے کہا نہیں لینا ہے، ان کی چیریٹی نہیں لینا ہے. اور یہاں پر آیت نمبر 85 جو ہے اس کے اندر here it is a question of refusing to participate in the obsequies of such persons after their death. تو یعنی ان کی جو مطلب ان کا جو فیونرل ہے اس میں اللہ نے بولا اس کو مت اٹینڈ کرو، اس کے اندر حصہ مت لو، یعنی کہ نماز جنازہ مت پڑھاؤ، ان کی قبروں پہ مت کھڑے رہو. تو یہاں پر یہ والی بات ہے. تو ایسے منافقوں کے مطلب جو موت کے ٹائم پر ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبروں پہ کھڑے رہ کے دعائیں مانگو. ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کی موت کے بعد اٹ از نیچرل ٹو omit the word life in this case، کیونکہ یہاں پر موت کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر اللہ نے کہا کہ زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ حیات دنیا اس کے اندر یعنی مطلب اللہ ان کو عذاب دے گا. اور یہاں پر لائف صرف کٹ کر کے ایک ورڈ اور باقی مطلب سب مطلب سیم کنیکشن آتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر منع کر دیا کہ تم مطلب یہ ان کی نہ قبروں پہ جاؤ، نہ دعائیں مانگو ان کے لیے، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اللہ کا غضب اور غصہ کتنا بھڑک رہا ہوگا سوچو. اللہ